اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دعا کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو گزشتہ نشست میں یہی بتایا تھا کہ اصل دعا جو ہے وہ پکار ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بتایا تھا کہ الدعاء مخ العبادہ، مغز، تو مغز اصل ہے۔ آپ کا ایک مریض ہے، اس کی اگر ٹانگ کٹ جائے، ہاتھ کاٹ دیا جائے آپریشن سے کسی بھی وجہ سے، تو وہ زندہ رہتا ہے۔ ایک گردہ نکال دیا جائے پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ مغز نکال دو آپ، پھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ مغز چھوٹا سا ہے، ٹانگ بڑی ہے، لیکن مغز جو ہے، دیکھیں اصل چیز مغز ہوتی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ احادیث اور قرآن کی روشنی میں دعا کی حقیقت کو سمجھیں۔ ہمارا تو ذرا رویہ مختلف ہے نا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے حقیقی طور پہ۔ تو دعا کے معنی پکار کے ہیں، پکار کے ہیں۔ تو آپ ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنی پکار کا مرکز بنا لیں، اللہ ہی کو پکاریں، اور کوئی ذات ہے ہی نہیں اصل میں، ہے کوئی حقیقی ذات ہے ہی نہیں اللہ کے سوا۔ ایک ہی حقیقت ہے کائنات کی، واحد، وہ ہے اللہ۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہم سب کو رزق بھی اللہ تعالیٰ دے رہے، ہم سب کو جو کچھ بھی دے رہے اللہ ہی دے رہے۔ یہ زمین آسمان اور زمین میں جو کچھ چیزیں ہیں، یہ کس نے پیدا کیے اور کس کے لیے پیدا کیے؟ یہ آم کون سے جانور کھاتے ہیں؟ آم کس کے لیے ہیں؟ کیلے کس کے لیے؟ انگور کس کے لیے؟ انار کس کے لیے؟ آڑو کس کے لیے؟ خوبانی کس کے لیے؟ اور اسٹرابری، مالٹا، بولیے، لیچی، بہرحال بے شمار انواع۔ یہ انسان ہے، آپ دیکھیں نا، یہ محسوس کریں کہ یہ سب میرے لیے ہے، اپنے لیے محسوس کریں، اپنے کو دیکھیں، غیر کو آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ کے لیے، آپ اکیلے ہیں۔ اب روح کو آپ جانتے ہیں، روح کے بارے میں، تو آپ اکیلے ہیں، آپ کے لیے ہے سب کچھ۔ پھر اللہ آپ سے توقع یہ رکھتا ہے، بلکہ آپ کو حکم بھی دیتا ہے کہ مجھے کو پکارو، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہیں اس کا جواب بھی دوں گا۔ تو پکار اللہ کی اور پکار غیر اللہ کی، یہ اصل میں دیکھنا چاہیے کہ ہماری پکار کس طرف ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس کی پکار ظاہر کی ہے، ظاہر کی طرف پکار ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ وہ حلال طریقے سے ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا، اگر حلال بھی ہو تو وہ حرام ہے۔ بعض بڑے خیال رکھتے ہیں نا، یار یہ 1 روپیہ تمہارا رہ گیا تھا، یہ لے لو، یہ تو نا حلال، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اصل جو ہے بات یہ نہیں ہے۔ اصل جو ہے آپ کا یہ ہے کہ آپ کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور آپ کی پکار اللہ ہو۔ پکار میں میرا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ آپ کا مقصود نہ بن جائے، زندگی کا حاصل آپ اسے نہ بنا لینا، تب تک آپ اس کو پکار بھی نہیں سکتے۔ جب تک وہ محبوب نہ بن جائے آپ کا، اس سے آپ شدید محبت نہ کرنے لگیں، تو آپ اس کو پکار ہی نہیں سکتے۔ پھر تو اور چیزیں ہوں گی، آپ اسے پکاریں گے جو آپ کو محبوب ہیں، اس کے آپ پکاریں گے۔ ٹھیک ہے، زبان سے نہیں پکاریں گے، لیکن اس کے لیے پھر کوشش کریں گے۔ آج جس طرح ہم نے زندگی کو محدود کر دیا ہے دنیا تک، بس میں اور میرے یہ بچے، اور بس میں اب ان بچوں کا ہوں۔ عام طور پہ دیکھیں نا، جن کے بچے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار بس یہی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بس، ہے نا۔ اب میں خود سنا ہے، اب ان کے لیے میں نے جینا ہے۔ بھئی 3 میں تمہارا کیا ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، بس اللہ تعالیٰ رکھے گا انہیں، تم نے کیا فکر کرنی ہے؟ اس کی فکر اپنی کرو۔ اپنے آپ کو بھول کے ہم غیر کی فکر کر رہے ہیں، غیر اللہ کی طرف ہماری
توجہ ہے اور غیر اللہ ہی ہماری توجہ کا مرکز ہے. آپ دیکھ لیں عام طور پہ سوائے ظاہر کے ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، بس ظاہر ہمارا ٹھیک ہو جائے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قربت، اللہ کی معرفت، اللہ سے جو ملاقات ہے اس کی تیاری، اور اللہ کی رضا جو سب سے بڑی بات ہے. ناراضگی، رب آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ ہیں کیا چیز پھر؟ جب آپ اپنے رب کو ناراض کرنے والی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کا تو بیڑا غرق ہو گیا. جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کا تو دنیا اور آخرت کا نقصان ہو گیا. ہاں، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے جی رہے ہیں، آپ کا رخ اللہ کی طرف ہے، آپ رب کو پکارتے ہیں. رب کی پکار میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ رب پر آپ کا بھروسہ، اعتماد. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قرآن کی آیت ہے. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. تو اللہ پہ تو ہمارا وہ اعتماد نہیں ہے. تھوڑی سی تکلیف آتی ہے پریشان ہو جاتے، بھروسہ تو نہیں ہے. بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ اور توکل برخدا، یہ ایک اہم رکن ہے ہماری زندگی کا. تو وہ یعنی اعتماد تو بالکل نہیں ہے اپنے رب پہ، اور رب کو تو رب مانتے ہی نہیں ہیں. یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے. لکھا ہوتا ہے رکشوں پہ، لکھا ہوا ہے آپ نے یہ سب میرے ٹرکوں پہ لکھا ہوتا ہے، یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے. بعض ایک ہوتا ہے وہ یہ سب میرے رب کا، میں نے یہ بھی دیکھا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں، رب کو دنیا میں پکار جو ہے، یا تو آپ رب کو پکار رہے ہیں، کیا مطلب؟ یا تو رب آپ کی منزل ہے، یہ میں آپ سمیٹ رہا ہوں مضمون کو. یا تو رب آپ کی منزل ہے، آپ رب ہی کے لیے آپ کی زندگی وقف ہو گئی. مال و جان، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری ساری زندگی، میری موت اور میری حیات، یہ سب اللہ کے لیے. مومن کی پکار اللہ کی ہے، اس کا جان و مال اللہ کا ہے. ہم نے تو جان و مال کا مالک خود بنا لیا ہے. پیسے ہیں لوگوں کے پاس، بعض لوگوں مثال کے طور پہ اس کا، لیکن وہ کہتے ہیں یہ تو میرے پیسے ہیں، میں کیوں لگاؤں؟ جان بھی نہیں لگاتے، وقت بھی نہیں لگاتے، مال بھی نہیں لگاتے، بس کہتے ہیں یہ تو سب میرا ہے، میری اپنی لائف ہے، مائی لائف. یہ میرے، یہ کہتے ہیں نا لوگ، اپنے عمل سے کہتے ہیں بھئی یہ میری مرضی ہے، مجھے نہ چھیڑو ورنہ پچھتاؤ گے. وائز نصیحت کرتا ہے تو وہ بس ہم سنتے ہیں، اور بس ایک کان دو کان اسی لیے ہے نا، یہاں سے سنو اور یہاں سے نکالو. ہمارے شیخ ہمیں کہتے تھے کہ جب تم میری محفل سے اٹھتے ہو تو جھولی جھاڑ کے اٹھتے ہو، جھولی جھاڑ کے اٹھتے ہو. تو نہیں، ایسے نہیں. میں دعا کی بات کر رہا تھا. دیکھیں، دعا یہ ہے کہ آپ اللہ کو پکاریں، اللہ آپ کی منزل ہو، اللہ آپ کا محبوب ہو، مطلوب ہو، مقصود ہو، اور پکار اللہ کی ہر دم آپ کے خیال میں اللہ ہی اللہ، اللہ اللہ ایسا کر کہ اللہ رہے تو نہ رہے. اپنے آپ کو فنا، اپنے آپ کو عاجز تصور کر کے اللہ کے حضور سر جھکا کے آپ زندگی گزاریں، تو یہ دعا ہے. باقی تو معاملات رب ہے، وہ رب ہے. ماں کی میں نے آپ کو مثال دی نا، چڑیا کی مثال دی نا میں نے. تو چڑیا اپنے بچوں کی یعنی خیال رکھتی ہے تو وہ تو رب ہے. اس نے تو یہ کائنات ساری میرے لیے پیدا کی ہے، میں اس کی نعمتوں میں گھرا ہوا ہوں بلکہ ڈوبا ہوا ہوں. اب مجھے کیا فکر، وہ جو کچھ میرے ساتھ کرتا ہے میں اس پہ راضی ہوں.
مجھے مارتا ہے، میرے بچے کو مارتا ہے، ماں مر جاتی ہے، باپ مر جاتا ہے، میں خود مر جاتا ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں، میرے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، چلو میں نے ایک ذریعہ بنا لیا ہے، تو اب یہ ہے کہ اس میں نفع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم